ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى عن علمه فيما فعل إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات نے گزشتہ مجلس کے اندر ایک موضوع اپنی میت سے عبرت حاصل کرنا اس تعلق سے گفتگو سنی تھی۔ دیکھیے، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، اس کے بعد ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر رب کائنات کا ایک وعدہ، خلاق کائنات کا ایک عہد انسانوں کے لیے جو اس نے اپنے بندوں سے فرمایا، اس کا تذکرہ ہے۔ کیا تذکرہ ہے؟ آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے کے بعد معلوم ہوگا، من عمل صالحا، جو انسان نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، دیکھو نیک عمل کرنا محض اس کی وجہ سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ ایک قید، ایک شرط رب کائنات نے لگائی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، درحالہ کہ وہ ایمان والا ہو، مومن ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، اور نیک عمل کرنے والے کے ساتھ ساتھ میں وہ ایمان والا ہو، اللہ کی وحدانیت کا اور آقا علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ اس کو ایک بہترین اور پاکیزہ اور پوتر زندگی عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اصول ہے، یہ زندگی دو طریقے کی ہے۔ ایک تو ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جس دنیا کے اندر ہم پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اپنے کام کے اندر مشغول ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے اندر مشغول ہیں، اس کو بھی زندگی کہا جائے گا۔ ایک زندگی جو کہ ایمان والوں کا ایک عقیدہ ہے، ایمان والے اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہر مومن کا یہ اقرار ہے کہ اصل جو زندگی ہے ایمان والوں کے لیے، وہ جو ہم اس دنیا سے پردہ کریں گے، اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، جس کو ہم آج اپنی زبان میں آخرت کی زندگی کہتے ہیں، وہ اصل زندگی ہے۔ جس کو ہم اصل زندگی کہتے ہیں، وہ آخرت کی زندگی ایمان والوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہ ایمان والوں کے لیے آخرت کی زندگی تو بہتر ہو جائے، لیکن دنیاوی زندگی بیکار رہے، دنیا کے اندر ایمان والا پریشان رہے، اس کے علماء نے
چند اصول بیان کیے ہیں کہ ایمان والا مسلمان اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو، اس دنیا کے اندر بھی اعزازی زندگی گزارے، اس دنیا کے اندر رہ کر کے بھی شان و شوکت کے ساتھ اور آن بان شان کے ساتھ زندگی گزارے، اور جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے اپنی اصل زندگی کے اندر جائے، اپنی اصل دنیا کے اندر جائے، تو وہ انسان وہاں بھی کامیاب ہو۔ اس کے علماء نے چند اصول بیان کیے ہیں۔ ایک اصول میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث کی روشنی میں عرض کیا، وَعَمِلَ فِيمَا فَعَلَ، انسان کے پاس جتنا علم ہو اس پر عمل کرنا۔ جہاں 5 اصول بیان کیے ہیں علماء نے کہ انسان اس دنیا کے اندر بھی بہترین زندگی گزارے، پاک زندگی گزار کر کے جائے، اور آخرت کے اندر بھی قبر کے اندر اس کو سکون مل جائے، عرش کا سایہ اس کو مل جائے۔ اسی طریقے سے آخرت کی جو منزلیں ہیں، پل صراط کا معاملہ ہے، اور اسی طریقے سے نامہ اعمال کے دیے جانے کا معاملہ ہے، یہ تمام معاملات انسان کے ساتھ میں اچھی طریقے سے کیے جائے، ساتھ میں یہ دنیاوی زندگی بھی اس کی عالی شان ہو۔ 5 اصول بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، اپنے دل کی تختیوں پر لکھا جائے اور اپنی زندگی کا نامہ عمل بنایا جائے۔ اپنی زندگی کے جو ہمارے دیگر اعمال، دیگر اقوال، دیگر افعال ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان کو ضروری سمجھ رکھا ہے، انہی اعمال کے اندر، انہی افعال کے اندر اور اسی جگہ میں اس کو بھی نوٹ کیا جائے، اس کو بھی اپنا لائحہ عمل بنایا جائے۔ وہ ہے انسان کے پاس جتنا علم ہو اس پر عمل کرنا۔ میرے بھائیوں، ہمارے ذہنوں کے اندر تو یہ بات گردش کرتی رہتی ہے کہ یہ جو علم پر عمل کرنا صرف حفاظ کا کام ہے، مسجد کے امام کا کام ہے، نماز پڑھانے والے کا کام ہے، ایک مولوی کا کام ہے، اسی طریقے سے ایک مفتی کا کام ہے علم پر عمل کرنا۔ میرے بھائیوں، صرف عمل کرنا اور عالم ہونا ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اس انسان کو بھی عالم کہا جائے گا جو ایک بات جانتا ہو، جو ایک چیز جانتا ہو، اس کو بھی عرف کے اندر، اصطلاح کے اندر عالم کہتے ہیں، اس کو بھی عالم کہا جائے گا اصطلاح کی نگاہ کے اندر، جو ایک چیز جانتا ہو۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے باضابطہ اور باقاعدہ علم حاصل کرنا اور وہ مستند بھی ہو، اس کو مستند عالم کہتے ہیں، مکمل عالم کہتے ہیں۔ لیکن جس نے مدرسے کے اندر رہ کر کے بھی اور اسی طریقے سے مکتب میں زندگی اور اپنے اوقات کو گزار کر کے تعلیم حاصل نہ کی ہو، لیکن ہر وہ انسان جانتا ہے کہ نماز چھوڑنا انسان کے لیے گناہ ہے۔ کیوں؟ اس سے وہ عالم ہو گیا ہے، اس سے وہ اس کا جاننے والا ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس علم کو لے کر کے بحث کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو میں اس چیز کا زیادہ جاننے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، علم بحث کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ علم ہے عمل کرنے کی چیز، علم ہے عمل کرنے کا نام۔ اسی طریقے سے جب کل قیامت کے دن تمام انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حدیث پاک کے اندر مفہوم ہے، حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کوئی انسان اس وقت تک اپنے قدم کو نہیں اٹھا سکتا حتی یسالو، جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیا جائے۔ سب سے پہلا سوال ہے عن عمرہ فیما افناہ، اس نے اپنی عمر کو کہاں گزارا ہے، اپنی زندگی کے ایام کو کہاں گزارا ہے، اپنی عمر جو جوانی کی عمر تھی ان کو کس انداز میں، کن لمحات کے اندر گزارا ہے۔ دوسری چیز اور دوسری صفت آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمائی، دوسرا سوال ہوگا عن علمہ فیما افناہ، عن علمہ فیما فعل،
جو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا، جس چیز کا وہ اس کو علم تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ اس وقت تک جب تک کہ یہ سوال معلوم نہ کر لیا جائے، ان کے جوابات نہ دے دیے جائے، اس وقت تک کوئی انسان کل قیامت کے دن آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم تو اپنے ذہن کو اس طریقے سے سکون دلاتے ہیں کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ نماز پڑھنا گناہ ہے، میں جانتا نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، میں جانتا ہوں کہ روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، اسی طریقے سے دیگر عبادات اور جو اچھے کام ہیں ان کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے، ہر ایمان والا جانتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ تعلیمات اس کے سامنے روشن ہے اور اظہر من الشمس ہے، سورج کی طرح آیا ہے کہ دیکھو نماز نہیں پڑھو گے تو انجام کیا ہوگا، روزے نہیں رکھو گے تو انجام کیا ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ اگر حسن سلوک نہیں کرو گے تو انجام کیا ہوگا، اسی طریقے سے اپنے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ انسان کو کرنا چاہیے، اگر اس کے مطابق معاملہ نہیں کرو گے تو انجام کیا ہوگا، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرو گے تو انجام کیا ہوگا، راستے کا جو حق ہے اس کو ادا نہیں کرو گے تو انجام کیا ہوگا۔ ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان کو اس چیز کا علم ہے، لیکن عمل کرنا اصل زندگی ہے۔ علم پر عمل کرنا، اس کو اصل عالم کہا جائے گا کہ وہ انسان علم پر عمل بھی کرتا ہو۔ اس لیے اگر چاہتے ہو آخرت کے ساتھ ساتھ زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو جائے، اس دنیا کے اندر بھی ہم روشن زندگی گزارے، تو سب سے پہلا اصول علماء نے بیان فرمایا ہے اپنے علم پر عمل کرو۔ میرے بھائیوں، جب کل ہم رب کی بارگاہ میں پوچھیں گے، اللہ بھی ہم سے معلوم کرے گا تم کتنا جانتے تھے، اس پر کتنا عمل کر کے آئے ہو۔ جس طریقے سے آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اگر کوئی ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، سڑک کے اوپر چل رہا ہے، گاڑی کے کاغذات مکمل نہیں ہے، آپ کو عرف کی مثال سے سمجھا رہا ہوں، گاڑی کے کاغذات اور لائسنس مکمل نہیں ہے، اس کا لائسنس بنا ہوا نہیں ہے، روڈ کے اوپر چلے گا، ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یقیناً ٹریفک پولیس والا اس کو پکڑ کر کے اس کا چلان کرے گا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ جانتا تھا، گاڑی چلانا جب اس نے سیکھا تھا کہ ایک گاڑی چلانے کے لیے لائسنس ضروری ہوتا ہے، جو گاڑی کے کچھ دستاویز اور کچھ کاغذات ہوتے ہیں ان کا مکمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب دنیا کے اندر یہ ضابطہ ہے کہ جاننے کے باوجود غلطی کرنے پر پکڑ ہوگی، چلان کر دیا جائے گا، کون نہیں جانتا کہ گاڑی کے کچھ رول ہوتے ہیں، گاڑی چلانے کے کچھ دستاویز ہوتے ہیں، لائسنس ہوتا ہے اور گاڑی کے کچھ کاغذات ہوتے ہیں، اگر وہ مکمل نہ ہو تو چلان ہو جاتا ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ اگر جاننے کے باوجود اس کی وہ خلاف ورزی کر دے اور روڈ پر چلا جائے، لائسنس بھی نہ ہو، گاڑی کے کاغذات بھی مکمل نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پولیس والا اس کا چلان کرے گا نہیں کرے گا؟ اسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر جانتے ہیں نماز پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں گے اللہ راضی ہوگا، آپس میں بول چال کے اندر نرمی پیدا کریں گے، یہ بھی ایمان کی صفت ہے، ایمان کا خاصہ ہے۔ الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کی جہاں مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے وقت میں جو تعلیمات ہے، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے نرم ہو، انسان کی گفتار، انسان کے زبان سے نکلنے والے کلمات، وہ الفاظ نرم ہو، دوسرے آدمی کے سامنے جب بولے تو یقیناً ان کے الفاظ سے محبت چھلک رہی ہو، ان کے الفاظ سے ان کا ایمان والا ہونا چمک رہا ہو اور ایمان کی بو آ رہی ہو۔ لیکن ہم آج اپنی گفتار کو دیکھیں، اپنی زبان سے نکلنے والے جملوں کو دیکھیں، اپنے قول و فعل کو دیکھیں، یقیناً ہم زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کچھ کر رہے ہیں، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، زندگی کسی اور طریقے پر گزار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے۔ میرے بھائیوں، ایمان والے تو وہ بھی تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہو کہ وہ اپنی زبان سے کچھ بات کہتے تو ان کی زبان اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہوتا تھا، بات جہاں کر رہے ہیں
اس کے اندر وہ عمل کے اعتبار سے بھی پختہ ہوا کرتے تھے. اگر زبان سے کہہ رہے ہیں کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ انسان کو جھوٹ ہلاکت سے کہ انسان کو سچائی ہلاکت سے بچا لیتی ہے، اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس قول کے اوپر بھی جو اپنی زبان سے وہ ادا کرتے تھے، عمل کے اعتبار سے اس پر پختہ ہوا کرتے تھے. لیکن آج ہم بھی ایمان والے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ہمارا نام بھی محمد ہے، عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، لیکن ہمارے فعل سے، ہمارے قول سے کتنا ہماری زندگیوں کے اندر تضاد ہے. منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں اور فعل کچھ کر رہے ہیں. کون نہیں جانتا کہ دھوکہ دڑی دینا یہ گناہ کی بات ہے، گناہ کی چیز ہے، لیکن پھر بھی دھوکہ دڑی کر رہے ہیں. کون نہیں جانتا ایمان والا کہ کم ناپنا، کم تولنا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہوا کہ علم پر عمل نہ کرنا. انسان جانتا ہے کہ تجارت کے اندر کس طریقے سے کم ناپا اور تولا جاتا ہے، کس طریقے سے تجارت کی جاتی ہے، کس طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے. ہر انسان کے پاس علم ہے، لیکن علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے ہم دنیا کے اندر ہلاکت کے اندر جا رہے ہیں، ہلاکت کی طرف گامزن ہے، ہلاکت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. بربادی ہمارا مقدر بڑی ہوئی ہے، جہاں اور وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو تعلیمات ہیں صرف ہم نے ان کو اپنے سینے کے اندر تو رکھا ہے، اپنے ذہنوں کے اندر تو محفوظ کیا ہے، لیکن اپنا فعل ان کو نہیں بنایا ہے. جو روشن تعلیمات ہیں ان کو اپنا فعل نہیں بنایا ہے، اپنی زندگی کے اندر ان کو داخل نہیں کیا ہے. صرف ذہن کے اندر ہے کہ ہاں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ہاں ذہن کے اندر ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن نماز پڑھے کون؟ ذہن کے اندر تو ہے کہ روزہ چھوڑنا گناہ ہے، لیکن رکھے گا کون؟ اسی طریقے سے جو دیگر تعلیمات اسلام کی ہے ایمان والوں کے لیے، سب کو اپنے ذہنوں کے اندر تو بسائے ہوئے ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا بڑا مشکل ہمیں معلوم ہو رہا ہے. اسی لیے ہم برباد ہیں، اسی لیے ہم پیچھے ہیں، اسی لیے دوسری قومیں ہم سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں. میرے بھائیوں، ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ دوسروں کے کیا عقیدے ہوا کرتے تھے. ایک مسلمان کے ساتھ دوسروں کے اچھے اور سچے ہونے کے اعتبار سے بھی کیا ان کی ذہنیت ہوا کرتی تھی. ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک شکار کرنے والا جنگل کی طرف نکلتا ہے، اور جو ہی اپنا تیر کمان سے باہر نکالتا ہے، اپنا تیر چلاتا ہے، وہ ایک شکار کو مار رہا تھا. اسی طریقے سے اس کو نہ لگ کر کے ایک چھوٹے سے بچے کو وہ تیر جا کر کے لگا، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس نے دم توڑ دیا. اسی طریقے سے اس کے گھر والے آتے ہیں، آنے کے بعد شکایت کرتے ہیں قاضی کی عدالت میں کہ دیکھو ہمارے بچے کو قتل کر دیا ہے، ہمارے بچے کی جان لینی ہے، ہمیں تو قصاص چاہیے. اسلام کا ضابطہ ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والانس بالانس. اسی طریقے سے اسلام کا ضابطہ ہے، جس طریقے سے یا تو معاف کر دے، یا اگر معاف نہیں کرتے ہیں تو اسلام کے اندر قصاص ہے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جب بادشاہ اور قاضی کی عدالت کے اندر یہ نتیجہ اور یہ مقدمہ پہنچا، قاضی نے انصاف کے ساتھ، حالانکہ بچہ اور وہ بچے کے والدین ایمان والے نہیں تھے، بلکہ عیسائی مذہب سے ان کا تعلق تھا، عیسائی مذہب سے ان کا تعلق تھا، عیسائیت کو ماننے والے تھے، اور وہ قاضی جو تھا ادھر وہ بھی ایمان والا تھا. ان کے ذہنوں کے اندر اس وقت میں یہ بات آئی کہ اگر ہمارا انصاف ہو سکتا ہے، ہمیں انصاف مل سکتا ہے، تو ایک مسلم قاضی کی عدالت سے مل سکتا ہے. مسلم قاضی کی عدالت کے اندر گئے اور جا کر کے اپنا مقدمہ رکھا. دونوں کی باتوں کو سن کر کے قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ ایمان والے کو یا تو اس کے گھر والے اس کو معاف کر دیں، ورنہ تو ایمان والے کو جس نے شکار کے اندر اس بچے کو قتل کیا ہے، اس بچے کو جان لی ہے، اس کو قتل کیا جائے گا. آئندہ جمعے کے اندر اس کو قتل کیا جائے گا. یہ فیصلہ قاضی صاحب نے عدالت کے سامنے رکھا، لوگوں کے سامنے رکھا. جب وہ جمعہ اور وہ مقرر کیا ہوا دن آیا، اس سے پہلے جو ایام تھے، اس شکاری کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. اب جو شکاری ہے اس کو جب جیل کے اندر ڈال دیا گیا، جیلر صاحب عیسائی دھرم کو ماننے والے ہیں، عیسائیت کو اپنانے والے ہیں،
عیسائیت کو قبول کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اس نے جیلر صاحب سے کہا کہ دیکھو میں ایمان والا ہوں، میرا نام محمد فلاں ہے، اسی طریقے سے میں اپنے بچوں کو بتا کر کے نہیں آیا ہوں، آپ مجھے مہلت دیں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بتلا کر کے آؤں کہ دیکھو میری جان کا نذرانہ پیش ہو رہا ہے، مجھے قصاص کے اندر، مجھے بدلے کے اندر قتل کیا جا رہا ہے۔ جیلر صاحب نے کہا اچھا ایمان والے ہو، اتنا اعتماد کیا، اتنا بھروسہ کیا، اچھا ایمان والے ہو، تمہارا نام محمد ہے، جاؤ تمہاری ضمانت میں لیتا ہوں، اور اپنی ضمانت کے اندر لینے کے بعد اس کو گھر بھیج دیا۔ اب جمعے کا دن آیا، سارے مجرموں کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، جن کو قتل کیا جانا تھا ان کو بھی، جن کو سزا دی جانی تھی ان کو بھی۔ جب تمام مجرموں کو پیش کیا جانے کے بعد اس مجرم کا نمبر آیا تو قاضی صاحب نے کہا فلاں مجرم کہاں ہے؟ تو فلاں مجرم موجود نہیں ہے۔ جیلر صاحب نے کہا دیکھو میں اس کا ضامن ہوں، میں نے اپنی ضمانت کے طور پہ اس کو اپنے گھر بیوی بچوں سے ملنے کے لیے بھیجا ہے، وہ آتا ہی ہوگا، ایمان والا ہے، مجھے یقین ہے ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ اسی طریقے سے جب تمام مجرموں کو سزا دی جا چکی اور وہ انسان، وہ ایمان والا نہ آیا، اب کہا قاضی صاحب نے اے جیلر صاحب آپ ضامن ہو، اگر وہ انسان، وہ ایمان والا نہیں آیا تو قصاص کے اندر آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ کی جان لی جائے گی۔ جیلر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، دل سے مطمئن تھا، کیوں؟ اس کا یقین، اس کا اعتماد اس قدر ایمان والے کے لیے اتنا زیادہ تھا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا، ایمان والا دغا نہیں کر سکتا، ایمان والا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں بالکل آخری وقت کے اندر، آخری لمحات کے اندر جب اس کی بھی تیاری ہو چکی کہ جیلر صاحب کو پھانسی کے اوپر چڑھایا جائے، ان کو قتل کیا جائے، دیکھو تو کچھ بھیڑ کے پیچھے سے ایک انسان بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا، ہانپتا ہوا آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا قاضی صاحب رک جائیے، دیکھو وہ انسان، وہ ایمان والا آ رہا ہے۔ آنے کے بعد عیسائی مذہب کے ماننے والے، بچے کے والدین، بچے کے اہل و عیال، بچے کے ورثاء جب اس مجرم کو دیکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے لیے، قصاص دینے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، ان کو بتلا کر کے عدالت کے اندر پیش ہو رہا ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، فوراً اس ایمان والے کے قدموں کے اندر گر گئے کہ دیکھو کیا ہی خوبصورت مذہب ہے، کیا ہی سچا مذہب ہے، جس مذہب کے ماننے والوں کا یہ عالم ہو، جس مذہب کے پیرندوں کا یہ عالم ہو کہ سچائی کے اندر اتنے وہ صادق ہو اور وہ اتنے امانت دار ہو، وہ وعدے کے مطابق پورا کرنے والے ہو اپنے کام کو، وہ مذہب کتنا خوبصورت ہوگا۔ صرف قدموں کے اندر نہیں گرے بلکہ کہا ہمیں بھی اپنے اس مذہب کے اندر شامل کر لیجئے، ہمیں بھی ایمان والوں کے اندر داخل کر لیجئے، ہمیں بھی جنت کا راستہ دکھلا دیجئے، ہمیں بھی جنت کے اعمال بتلا دیجئے۔ میرے بھائیوں اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ایک وقت تھا ایمان والوں کے ساتھ میں اتنا اچھا معاملہ ہوتا تھا اور ایمان والے صداقت کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، امانت کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم سے لوگ دیکھ کر کے راستہ کاٹنے لگے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جھوٹ اگر ہماری زبان سے سب سے زیادہ نکلتا ہے تو وہ ایمان والا ہے۔ وعدہ خلافی اگر کوئی انسان کرتا ہے وہ غیر ایمان والا نہیں، ان کی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ غیر ایمان والا نہیں بلکہ ایمان والا سب سے زیادہ وعدہ خلافی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر پڑوسیوں کے ساتھ حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے وہ غیر ایمان والا نہیں بلکہ ایمان والا ہے جو اپنے حقوق، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو دبا رہا ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے اخوت کے اندر تو بھائی کی بول چال بند ہے، ایک بھائی کا گھر یہ ہے، ایک بھائی کا کمرہ یہ ہے، دوسرے بھائی کا کمرہ یہاں ہے، اسی طریقے سے بیچ میں کوئی آگ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اور ایسے حالات میں بھی ان کی بول چال آپس میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوسری قومیں ہم سے نفرت کیوں نہ کریں جب ہمارے اعمال اتنے گندے ہو جائیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر بھی آپ بہترین اور عالیشان زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی زندگی بہترین گزارو، سب سے پہلا اصول علماء نے بیان فرمایا ہے اپنے علم پر عمل کرو،
تم جانتے ہو نماز پڑھنا ثواب کی چیز ہے، اللہ کی رضا کا کام ہے، روزے رکھنا عبادت کرنا اللہ کی رضا کا کام ہے۔ اسی طریقے سے ہم پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی چھوڑ دی۔ میرے بھائیوں، قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ سے کسی نے سوال کیا تھا، مولانا ایک عمل یہ بتائیے کہ اس انسان کی نماز قبول ہو گئی، اس انسان کا حج قبول ہو گیا، اس کی کیا علامت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے بڑا مبارک اور مختصر جملہ ارشاد فرمایا تھا، اگر فجر کی نماز پڑھی ہے اور ظہر کی اس کو مہلت ہو گئی، ظہر کا وقت اس کو مل گیا، ظہر کی نماز اس نے پڑھ لی، تو یہ پکی اور عزم مسلم کے ساتھ یہ دلیل ہے کہ اس کی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، اس کی فجر کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ اگر ظہر پڑھی ہے، عصر کی توفیق اللہ کی طرف سے ہو گئی، تو یہ پکی دلیل ہے ظہر کی نماز اس کی قبول ہو گئی ہے۔ حج کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ حج جس طریقے سے حج میں جانے سے پہلے اس کی زندگی تھی، اگر آنے کے بعد وہی زندگی گزارتا ہے، گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، شرعی لباس نہیں ہے، اس کا چہرہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو یقیناً یہ بات دلیل کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، اس کا حج معتبر نہیں ہوا ہے۔ میرے بھائیو، پکے سچے ایمان والے بنو، پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو، آدھے تیتک آدھے بٹیر اس سے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔